آپ جانتے ہیں کہ روزانہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے جا رہا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ سورج تو کہیں جاتا ہی نہیں، زمین بس گھوم رہی ہے۔ تو کیا یہ کنٹراڈکشن ہے؟ کیا ہم غلط ہیں یا سائنس، یا پھر یہ دونوں ایک ہی سچ کے دو رخ ہیں؟ اگلے چند منٹ میں ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے کہ ایک شخص مفتی صاحب کے پاس آتا ہے اور اپنا سوال رکھتا ہے اور مطمئن ہو کر واپس جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے جس نے ایک شخص کو کنفیوژن میں ڈال رکھا تھا۔ یہ صرف کوئی عام روایت نہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، جو دنیا کی سب سے مستند کتاب ہے قرآن پاک کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3199 میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیے تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری 3199، اب میں انگلش میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہی اس طرح سے بتایا۔ صحیح بخاری 3199 میں سن سیٹ کے اوپر رسول اللہ نے ایک کامنٹری رسول اللہ نے کی ہے، اور ابو در کے تھرو یہ نریشن ہوا ہے۔ تو وہاں پہ سن سیٹ کے تعلق سے رسول اللہ فرما رہے تھے کہ جو ابو در تمہیں پتا ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹریول کرتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اللہ کے تخت سجدے کرتا رہتا ہے، اور پھر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو پھر اجازت دی جاتی ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے، اور پھر اس دن سے اگلا دن چالو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوگا کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا گیا کہ اس سینس میں وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور تو یہ تو ماڈرن سائنس کے حساب سے کلیئرلی کانٹرڈکشن ہے، اور اس کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ نے بولا ہے یہ، اور رسول اللہ تو انبیاء اتنے بڑے وہ شخصیت ہیں۔ تو پہلے اس کو دیکھ لیں، اور بس یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ کنفیوژن جو وہ شخص لے کر آتا ہے، کیونکہ آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ دن اور رات یہ زمین کی گردش سے بنتے ہیں، سورج تو اپنی جگہ ہے، صرف زمین گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں ایک چکر۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سورج کا جانا، یہ سجدہ کرنا، یہ اجازت لینا، یہ سب کیا ہے؟ یا پھر ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ اصل جواب آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے، اور اگر آپ آگے کی ویڈیو دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ دیکھ لیں کہ حالانکہ اس موضوع پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس کالرز آتے ہیں بغیر ریسرچ کیے، بٹ دیٹس اوکے۔ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ حالانکہ یہ تو ماڈرن سائنس کے اعتبار سے کلیئر کانٹرڈکشن ہے، کیسے بھائی؟ کیونکہ ہمارا جو the phenomena of day and night is because of the rotation of the earth and not because of sun traveling somewhere and prostrating somewhere. Okay. Somewhere? Where? It does not travel. That's what. The sun doesn't travel? I mean, like, we don't experience day and night because of the sun traveling. It's because of the earth is rotating around the sun. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسی حدیث میں ایک آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں وہ آیت کون سی ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 38۔ تو پیس بائی پیس چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ماڈرن سائنس اس چیز کو ایکنالج کرتی ہے یا نہیں کہ جو سورج ہے وہ بھی کہیں چلا جا رہا ہے؟
اس میں بھی موشن ہے, صرف روٹیٹ نہیں کر رہا ہے, وہ موو ہو رہا ہے. جی موو تو ہو رہا ہے. ٹھیک, تو آیت تو صحیح ہو گئی, والشمس تجری لمستقر لها. آیت میں کوئی مسئلہ نہیں, آیت کو میں پوچھ بھی نہیں رہا ہوں ویسے. اب اس حدیث میں ہی چونکہ آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے, تو جو حدیث میں ہے وہ اس آیت, جو کچھ آیت میں ہے حدیث میں, اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ایک حصی مثال کے ذریعے, رائٹ؟ جی چونکہ اسی حدیث میں آیت کا ریفرنس ہے نا, تو اب یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہو گئی. اگر نہ ہوتا تو مشکل ہوتا, لیکن چونکہ ہے, لیکن اب کوریلیٹ ہو گئی ہیں چونکہ ریفرنس ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کو. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہے نا صحابی, یا کوئی اور ہے؟ ہاں ابو ذر الغفاری. اچھا, اس میں انہوں نے پوچھا, جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو علم ہے. اچھا, اب ہم ایک آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کے یہاں سن سیٹ کا ٹائم کیا ہے آج کل؟ I don't know, شاید 6:30 ایسی کچھ ہوگا. لیکن سن تو سیٹ ہوتا ہی نہیں. سن سیٹ تو نہیں ہوتا ہے جی. پھر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں, آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں, بلکہ سائنٹسٹ ہی تو بتاتا ہے نا ہمیں سن رائز کا ٹائم یہ ہے, کل سن رائز اتنے بجے ہوگا, کل سن سیٹ اتنے بجے ہوگا. ایک دیہاتی تو نہیں بجاتا, ہمیں پورے سال کا جو علم ہے کہ اتنے بجے سن رائز ہے, اتنے بجے سن سیٹ ہے, یہ کون بتا رہا ہے؟ سائنس بتا رہی ہے نا. اور سن سیٹ نہیں ہو رہا ہے سائنس کے مطابق, کیوں بھائی؟ تو یہ جو ٹرم ہے اس کو چینج کیوں نہیں کیا سائنس نے آج تک؟ کیونکہ یہ تو لوگ کے لیے پروبیبل لینگویج ہے نا اس سینس میں. تو لوگوں کے لیے عام سمجھنے کی لینگویج ہے, اس لیے سائنس سب کچھ جانتے ہوئے اس لفظ کو چینج نہیں کر رہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی لینگویج بولیں جو ابو ذر غفاری سمجھ نہ پائیں. ابو ذر غفاری کوئی ناسا میں تو کام نہیں کر رہے تھے, وہ تو عام آدمی تھے نا. لیکن صحابی رسول ہونا الگ ہے, لیکن سائنٹسٹ تو نہیں تھے. لیکن پھر بھی مفتی صاحب دیکھیے, یہاں پہ تو صرف ایک ورڈ کا وہ بتایا جا رہا ہے, اور یہاں پہ جو سن رائز سن سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر ہم مطلب کسی انسان کو اگر سائنس کا علم نہ ہو اور اگر وہ سن رائز اور سن سیٹ کو دیکھے تو ایسا لٹرلی اس کو دیکھنے میں لگے گا کہ ہاں یہ یہاں سے رائز ہو رہا ہے اور یہاں پہ سیٹ ہو رہا ہے. تو اس سینس میں وہ کھا رہا ہے, اس سینس میں وہ تھوڑا سا ایک بھلے ہی سائنٹیفک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ریشنل اس سینس میں ہے کہ وہ دکھ رہا ہے ہمیں. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سن کہیں جاتا ہے, چلیے ٹھیک ہے جاتا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ جاتے ہوئے دکھ رہا ہے. یہ جو ہے نا, یہ حدیث میں یہاں پر ہے حین غربت الشمس, ابو ذر سے کہا جب سورج غروب ہوا کہ تدری این تذهب. اور ایک اور روایت اسی میں ہے, جو کہ حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بدلتے رہتے ہیں. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بعض مرتبہ راوی کسی روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے اور معنی اس کا وہی رہتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ این تذهب. جی اس کی 2-3 روایتیں ہیں جس میں الگ الگ ورڈنگز ہیں. جی ہاں, تو اس میں این تغرب بھی ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے بالکل حق واضح ہو کر آ گیا کہ سن سیٹ اور سن رائز کا جو لفظ ہے وہ چونکہ عام فہم لفظ ہے, اس لیے سائنس اس کو نہیں بدلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انسان کا جو پرسپشن ہے کہ سورج چلا گیا, نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے, وہ ایک انسان کا, عام انسان کا پرسپشن ہے, اس کو بیان کیا کہ یہ جو گیا ہے کدھر گیا. اچھا, اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سورج سجدہ کیسے کرتا ہے؟ کیا اس کی پیشانی ہے؟ کیا اس کے ہاتھ پاؤں ہیں؟ نہیں نا. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ سجدہ کا کیا مطلب ہے. سنیں, یہ بات بہت گہری ہے. سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنا نہیں ہے, سجدہ کا اصل مطلب اطاعت, فرما برداری بھی ہے. آگے چلتے ہیں, 2 پیس کا میں جواب دے چکا ہوں. اس میں تیسری چیز ہے وہ یہ کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ, کہ جاتا ہے یہاں تک کہ سورج کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اچھا, اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یار سورج سجدہ کیسے کرتا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہوا ہوگا آپ کو, یا یہ نہیں ہوا؟ ہاں یہ بھی. ٹھیک, تو سجدہ کرنے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ماتھا زمین پہ رکھا جائے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اور دونوں گھٹنے زمین پر ہو, جس طریقے سے ایک عام انسان سجدہ کرتا ہے؟ سجدہ کرنے کی یہ حیات تو انسان کے لیے ہے. سجدہ کرنے کی, اچھا سجدہ جب ایک انسان کرتا ہے کسی دوسرے کو, چاہے وہ بت کے سامنے کرے یا اللہ کے سامنے کرے, اس سجدے سے کیا کس چیز کا اظہار مقصد ہوتا ہے؟ کہ آپ بڑے ہیں, آپ سپیریئر ہیں, آپ سبمیشن,
اور ہاں دیکھیں سب یہ بصارت آدم صاحب نے آیت بھی لگا دی، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. آیت سجدہ ہے بائی دا وے، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے ہر چیز آسمان میں جو کچھ زمین میں وہ سجدہ کرتی ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، سب کچھ سجدہ، ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں. تو سجدہ کرنے کا مقصد ہے سبمیشن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل سبمیشن کا اظہار کرتا ہے، ہر روز اس کو اور ہر آن اس کو سبمیشن کا ہی اظہار کرنا ہے. تحت العرش. اب یہاں سوال ہوگا کہ عرش کے تحت، عرش کدھر ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ حالانکہ وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ سجدے کا مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح سنا کہ سورج اپنے مقررہ راستے پر چل کر اللہ کے حکم کی پیروی کر کے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ کر، یہی اس کا سجدہ ہے، یہی اس کی عبادت ہے، یہی اس کی اطاعت ہے. سورج 4.6 بلین سال سے 1 سیکنڈ بھی غلطی نہیں کرتا، یہی اس کا سجدہ ہے. انسانی سجدہ جسمانی اور اطاعت و فرما برداری بھی ہے، جبکہ کائناتی سجدہ یعنی سورج کا، چاند وغیرہ کا سجدہ کرنا یہ اطاعت و فرما برداری ہے. لیکن یہاں ایک کنفیوژن اور بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرش کہاں ہے، سورج کیسے جاتا ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھیں، عرش نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے. یعنی آپ کائنات کے کسی بھی کونے میں جائیں، چاہے زمین پر ہو، چاہے مریخ پر ہو، یا چاہے دور کسی گلیکسی میں، آپ عرش کے نیچے ہی ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. سورج اور ہر مخلوق ہر لمحہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں ہے، ہر لمحہ اس کے حکم میں ہے. اب آیا تحت العرش کہ عرش کدھر ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے شاید، اس میں یہ 5واں پوائنٹ ہوگا. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا ہوگا کہ یار عرش جو ہے نا کہیں کونے ہونے میں رکھا ہوگا، یہ وہاں جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، سورج تو کہیں گیا نہیں، رائٹ؟ جبکہ ہمیں حدیث ہی سے پتا چلتا ہے کہ عرش نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. آپ کائنات کے کسی بھی نقطے پہ چلے جائیں، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، آپ عرش ہی کے نیچے ہیں، آپ عرش سے ہٹ ہی نہیں سکتے. یہ بھی ہمیں حدیث سے ہی پتا چلتا ہے. تو حتی تسجد تحت العرش، یہاں تک کہ وہ اپنی سبمیشن کا اظہار کرتا ہے عرش کے تحت رہتے ہوئے، کہ وہ عرش سے نکل ہی نہیں سکتا، اس کے دائرے سے سورج نہیں جا سکتا، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سبمیشن کا اظہار کرتا ہے. اور اب اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. حدیث میں آخر میں فرمایا گیا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کو اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامت ہے. ہر روز سورج اٹھتا ہے، چلتا ہے، غروب ہوتا ہے. یہ گویا اللہ کی طرف سے روزانہ کی اجازت ہے. لیکن ایک دن یہ نظام رک جائے گا. تو یہ حدیث صرف سائنس کی بات نہیں کر رہی ہے، یہ آخرت کی یاد دہانی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے. یہ کہہ رہی ہے جو نظام آج چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جب وہ چاہے گا رک جائے گا. اور اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے. اجازت کس چیز کی طلب کرتا ہے؟ وہ مستقل اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں رائز ہوتا رہوں، سیٹ ہوتا رہوں، یہاں تک کہ ایک دن اس کو اس روٹیشن کے بدلنے کی اجازت ملے گی، روٹیشن کو کنٹینیو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. تو اس پوری حدیث میں اصل بات یہ ہے کہ آپ جب بہت بالکل بیسک سائنس جو بچوں والی سائنس ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر جب آپ اس کو سمجھیں گے تو واقعی چیزیں شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے. لیکن اگر آپ کھلے دماغ سے سائنس کو بھی صحیح سے سمجھیں گے اور حدیث کو بھی صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ حدیث تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. اس کی بنیاد پر آپ کو اسکیپٹسزم اختیار نہیں کرنی چاہیے.